بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے کہ ایک مرد ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی اس وقت لوگ 10 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے تھے اور ان کے حقوق پورے نہ کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ چونکہ بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، لہٰذا بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے میں یہ آیت کریمہ نص ہے، اور آیت میں لفظ فانکحوا سے نکاح کا معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی تم نکاح کرو، تو نکاح کی اجازت دینے میں یہ آیت ظاہر ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے کہ جن عورتوں کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اور ان سے جماع بھی نہیں کیا گیا، اگر تم انہیں طلاق دے دو تو تم پر اس عورت کا نہ تو نفقہ واجب ہے، نہ مہر مثل واجب ہے، اور نہ ہی نصف یعنی آدھا مہر واجب ہے، بلکہ صرف متاع واجب ہے۔ متاع یعنی قمیص، دوپٹہ اور چادر۔ تو اس آیت کا مقصد چونکہ اس عورت کا حکم بیان کرنا تھا جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، نہ ہی اس سے جماع کیا گیا، اور حکم یہ تھا کہ اگر تم انہیں طلاق دے دو تو تم پر مہر مثل یا آدھا مہر یا نان نفقہ یعنی کچھ واجب نہیں۔ اور لا جناح سے بھی یہی مراد ہے، آیت میں جو ہے نا لا جناح، اس سے بھی یہی مراد ہے۔ تو اس عورت کا حکم بیان کرنے میں یہ آیت نص ہوئی، اور آیت میں لفظ طلقتم سے مرد طلاق دینے میں خود مختار ہے، عورت یا کسی کی اجازت کا محتاج نہیں۔ اس بات کا معنی یعنی یہ معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ طلقتم مذکر کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے اے مردو یعنی اے شوہرو، اگر تم طلاق دو تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ تو شوہر طلاق دینے میں خود مختار ہے، کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کرنے میں یہ آیت کریمہ ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ یہ معنی بغیر غور و فکر کے ظاہر ہو رہا ہے۔ آیت میں بیان ہوا کہ جن عورتوں کا مہر مقرر نہیں کیا گیا ان کو طلاق دی تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ اس سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلا کہ مہر مقرر کیے بغیر بھی نکاح درست ہوتا ہے، کیونکہ اگر مہر مقرر کیے بغیر نکاح درست نہ ہوتا تو قرآن میں یہ کیوں بیان کیا جاتا کہ جن عورتوں کا تم نے مہر مقرر نہیں کیا اگر ان کو طلاق دے دی تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مہر مقرر کیے بھی بغیر بھی نکاح درست ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنے میں یہ آیت کریمہ اشارۃ نص ہوئی۔ آئیے اس سبق کو اب عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ فانکحوا، تو تم نکاح کرو، ما ان سے، طابا جو پسند ہوں، لکم تمہارے لیے یعنی تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ تو تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئیں عورتوں میں سے، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ سیق الکلام، چلایا گیا کلام کو، یعنی مراد یہ آیت ہے، آیت کو چلایا گیا لبیان العددی،
عدد کو بیان کرنے کے لیے، بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے۔ وقد علم الاطلاق والاجازت، اطلاق اور اجازت دونوں کا مطلب اجازت ہے، اور معلوم ہو گیا اجازت یعنی نکاح کی اجازت معلوم ہوئی بنفس السماع، محض سننے سے، نفس سماع سے، صرف سننے سے۔ فصار ذالک، تو یہ آیت کریمہ یا رب کا یہ فرمان ہو گیا ظاہراً ظاہر، فی حق الاطلاق کی اجازت دینے کے حق میں، نصاً نص ہو گیا رب کا یہ فرمان، فی بیان العددی عدد کے بیان میں، یعنی رب کا یہ فرمان نکاح کی اجازت دینے میں ظاہر ہو گیا، عورتوں کی بیویوں کی تعداد کو بیان کرنے میں نص ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، لا جناح علیکم، لا جناح کچھ مطالبہ نہیں، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن جب تک تم نے نہ چھوا ہو انہیں، او تفردوا لہن فریدہ یا تم نے مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے مہر۔ یہ تفردو جو ہے اس سے پہلے اور او کے بعد لم معذوف ہے، یعنی ما لم تمسوہن او لم تفردوا لہن، یعنی جنہیں نہ تم نے چھوا ہو اور نہ ہی مقرر کیا ہو۔ نص، رب کا یہ فرمان نص ہے، فی حکمی حکم کو بیان کرنے میں، من لم یسمى لها المہر اس کا کہ بیان نہ کیا گیا ہو جس کے لیے مہر کو، وظاہر اور ظاہر ہے رب کا یہ فرمان، فی استبداد الزوج شوہر کے مستقل ہونے میں، بالطلاق طلاق کے ساتھ، یعنی رب کا یہ فرمان نص ہے اس عورت کے حکم کو بیان کرنے میں جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا، اور ظاہر ہے طلاق میں شوہر کے مستقل ہونے میں، وَإِشَارَةٌ اور اشارہ ہے، یہ آیت اشارہ ہے، الی اس بات کی طرف، ان النکاح کے نکاح، بدون ذکر المہر مہر کو ذکر کیے بغیر، یصح درست ہوتا ہے۔ تو رب کا یہ فرمان اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مہر ذکر کیے بغیر نکاح درست ہوتا ہے۔